याद रखो آج اگر اللہ نے تم پہ یہ آزمائش لائی ہے تو وہ جانتا ہے کہ تم اس سے لڑنے کی ہمت بھی رکھتے ہو۔ وہ کبھی تمہیں تمہاری ہمت سے بڑھ کر نہیں آزمائے گا۔ تم بھی اس رب پر پورے توکل اور اپنی ہمت سے جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے رہو۔ وہ رب تمہاری کوششوں سے ناواقف نہیں، تمہاری محنت اور لگن سب اس کی نگاہوں میں ہے۔ بس تم اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنا، اجر دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر مایوس تھوڑی ہوتے ہیں، بس توکل کرتے ہیں کہ میرا اللہ میری پکار ضرور سنے گا اور ایک دن میرے تمام غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ ہاں، ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ سب کچھ نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ ادھورا رہتا ہی ہے، کیونکہ اگر سب مل جائے تو آخرت میں کیا مانگو گے تم؟ وہاں کے لیے کیا بچے گا؟ کچھ دعائیں اس جہاں کے لیے بھی ہیں، اور وہاں تو پھر جو بھی ملے گا ہمیشہ کے لیے ہی ملے گا۔ ہاں، بہت ٹوٹ گئے ہو نا؟ ہاں، سب کے سامنے بہت مضبوط بنتے ہو نا؟ زبردستی مسکراتے ہو، دل اندر سے کرچی کرچی ہو گیا اور تم بہت کمزور ہو گئے ہو، اب برداشت نہیں ہوتا اور نہ کچھ سمجھ آتا ہے، کیونکہ اب کافی وقت بیت گیا ہے، تمہاری دعائیں نہیں قبول ہوئیں یا تمہیں سکون نہیں مل رہا۔ دیکھو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے یا کمزور نہیں پڑ سکتے۔ ہاں، یہ تو انسانی جذبات ہیں، لیکن اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تم ان آنسوؤں کو، اس کمزوری کو شکوہ نہ بنا لو۔ تم اپنی ان جذبات پر کیسے قابو پاتے ہو؟ اصل مرحلہ تو یہ ہے۔ پتہ ہے اللہ وہاں عرش پر بیٹھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے کہ اب میرے بندے کو بہت جلد راحت ملنے والی ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں یہ رات کتنی ہی کٹھن ہو۔ تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے نا۔ جب کمزور پڑنے لگو نا تو بس آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا کرو، آنکھوں میں آنسو لیے بس آسمان کی جانب دیکھا کرو اور سوچا کرو اس لمحے کو جب تمہاری تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی اور جب تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ اپنے آپ کو دیکھو کیسے ثابت قدم ہو اتنی آزمائشوں کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جانتا تھا میرا بندہ یہ برداشت کر لے گا، اور یقین کرو جلد ہی تمہاری یہ آزمائش ختم بھی ہو جائے گی۔ تمہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت پر پتہ ہے کیسے یقین کرنا چاہیے؟ جیسے ہمیں روزہ رکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی، اور تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو، اور تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہو۔ اس رمضان منا لو اللہ کو، مانگ لو جو کچھ تمہیں مانگنا ہے، اور معاف کر دو تمام ان لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا تھا تمہارا۔ اس خوبصورت مہینے کو اسی طرح گزارنا جیسے یہ تمہارا آخری رمضان ہے۔ کیوں شک ہوتا ہے تمہیں کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ یہ ذرا سی دیری کی بات ہے، ذرا سا صبر کی بات ہے بس۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تمہارے رب نے کیسے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ وہ بھی دعا ہی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، کوئی سہارا نہیں لیا انہوں نے دعا کے سوا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے نا جو ان کا ہے، تو پھر جو معجزے تب ہو گئے اب کیوں نہیں ہوں گے؟ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں، محتاج ہو تم، تمہارا رب تو نہیں، ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے تو نہیں۔ سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے، اللہ نے یہ کہا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ رہوں گا۔ راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ دعا قبول کرنے کا وعدہ تمہارے رب کا ہے، اور اللہ کا تو ہر وعدہ سچا ہوتا ہے، تو پھر یقین رکھو کہ جو تمہارے دل میں دعا ہے وہ قبول ہو کر ہی رہے گی، اور حالات جلد ہی سمجھ جائیں گے۔ ٹوٹے دل تہجد میں جڑتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے دل سکون پاتے ہیں، اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا ہے، تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اسی لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھیں کھلیں تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کیا پتہ اس آخری دعا کے بعد ہی تمہیں تمہاری من چاہی چیز سے نواز دیا جائے۔ کیا پتہ اگر یہ تمہاری بے بسی ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے گئی۔
اور کیا پتہ کہ یہ جانی ماس پر تمہارے آنسو کا نکلنا آخری بار ہو اور اس کے بعد ہی معجزے رونما ہونے ہوں۔ اسی لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ تم نہیں جانتے کہ کب تمہاری قبولیت کا وقت آ جائے اور اللہ تمہاری کون سی دعا پر کن فرما دے اور تمہاری من چاہے چیز کو تمہاری جھولی میں ڈال دے، اور کب اللہ معجزات کو تمہاری زندگی کا حصہ بنا دے اور تمہارے تمام غم خوشیوں میں بدل جائیں۔ ایک دن آئے گا جب تمہاری دعا پر کن فرما دیا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جب تمہارا خوف حقیقت میں تبدیل ہوگا تو تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آئے گا اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پہ، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، لیکن یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ جب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، جب ہی تو ان کو پڑھنے کے بعد دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہ تمہارے دل میں تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، تمہارے رب نے تمہارے دل میں یہ خیال ڈالا ہے، یعنی تمہارا رب چاہتا ہے تم اس کے پاس رات کی تاریکی میں آؤ اور خوب رو رو کر مانگو، جب تمام دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں گا۔ تہجد تو اللہ کی سب سے لاڈلی نماز ہے، اور سوچو اس تک پہنچنے والا اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد وہ نماز ہے جو خود ایک معجزہ ہے، تو سوچو اس میں مانگی گئی دعاؤں سے تمہاری زندگی میں معجزے کیسے نہیں ہوں گے۔ تھام کے رکھنا اس نماز کو، بہت خوش قسمت ہوتے ہیں اس تک پہنچنے والے جو رات کے آخری پہر اپنے نصیب میں معجزے لکھوا کر ہی لوٹتے ہیں۔ تم یہاں یہ سوچ رہے ہو کہ اگر اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی وہ اس لیے کہ تمہیں قبولیت کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کیا خبر کہ اللہ نے کوئی نیا راستہ بنا کر تمہاری دعائیں قبول کرنی ہو۔ اللہ کبھی کبھی تمام راستے بند کر کے یہ دکھاتا ہے کہ دیکھ تیرا میرے سوا اور کون ہے۔ پھر جب تم صبر کرتے ہو نا اور مشکلوں کے بعد بھی یقین کرنا نہیں چھوڑتے، یہی کام تمہیں پھر معجزوں کی جانب لے جاتا ہے۔ ہاں، یہ جو یقین ہے نا تمہارا، یہی تمہیں فیکن کی منزل تک لے کے جائے گا۔ بس کبھی اپنے ذہن میں یہ بات مت لانا کہ میری تو دعائیں ہی قبول نہیں ہو رہی۔ ہاں، یہی صبر اور توکل تمہیں تمہاری من چاہی چیز کی جانب لے جائے گا۔ بس کبھی بھی ہار مت ماننا، دعا کرنا نہ چھوڑنا۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں وہ چیز چاہیے تو تم اسے مانگ سکتے ہو دعا سے، اللہ نے کوئی روک ٹوک نہیں لگائی، اور یہ بھی تم پہ ہے کہ تم اپنی آرزو کو چھوڑ کر ہمت ہار کر بیٹھ جاتی ہو کہ دعا اب قبول نہیں ہو رہی تو کبھی نہیں ہوگی۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔